اور یہ ہے لوٹس ٹیمپل، یہ اس کا انٹری پوائنٹ ہے۔ اور ابھی ہم کھڑے آرام سے لمکا سوڈا کی چسکیاں لے ہی رہے تھے کہ اعلان ہوا ہے کہ صرف 10 منٹ باقی ہے، اور جیسے داخل ہونا ہے وہ فوراً داخل ہو جائے ورنہ یہ بند ہو جائے گا۔ تو یہ بہائی ہاؤس آف ورشپ ہے، اور یہ بہائی ایک یہاں ایک فرقہ ہے، ایک مذہب ہے، یہ اس کا مقام ہے ورشپ کا۔ لوٹس ٹیمپل ایک خوبصورت کمل کے پھول کی طرح اس کو تعمیر کیا گیا ہے، یہ آپ دیکھیں گے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور بڑی کثیر تعداد میں لوگ یہاں بھی آئے ہوئے ہیں، ادھر دیکھیں ابھی لوگ نکل رہے ہیں اور ٹائم بسی ختم ہونے والا ہے۔ آخر 10 منٹ کا اعلان ہوا تھا کہ انٹر ہونا ہے وہ ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ انٹر ہونے کے بھی آدھا پونا گھنٹہ انٹر ہونے والوں کو بھی دیا جائے گا کہ وہ کر لیں، لیکن لوگوں کی بڑی تعداد اب واپسی کا راستہ لے رہی ہے۔ یہ خوبصورت پارک ہے، بڑا ویل مینٹین، کمال خوبصورت درخت ہیں، گھنے سایہ دار، خوبصورت راہداریاں ہیں، گراس بہت ویل مینٹینڈ ہے، کیاریاں بنی ہوئی ہیں، پلاٹس ہیں، پھول ہیں، اور نام سے ظاہر ہے کہ یہ لوٹس ٹیمپل ہے، تو پورا منظر جو ہے وہ کمل کے پھول کا آپ کو یہاں دکھائی دے گا۔ یہ دیکھیے، یہ ہے لوٹس ٹیمپل، کمال خوبصورت ٹیمپل ہے۔ اس طرف بھی جس طرف کو منہ کریں گے ادھر ہی کو چلنا چاہیے۔ ادھر سے لوگ واپس آ رہے ہیں، بڑی تعداد جو اس کا ایگزٹ اس سائڈ سے ہے۔ یہ دیکھیں، اوپر کا ایک راستہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، یہ اور ابھی لوگ آ رہے ہیں، شام کے 5 بجنے والے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ اب بند ہونے والا ہے۔ اور یہ اس کا انٹری پوائنٹ ہے، یعنی یہاں سے لوگ جاتے ہیں اور ادھر سے ہو کر لوٹس ٹیمپل کو دیکھتے، اس طرف سے اوپر سے پھر واپسی کا راستہ لیتے ہیں۔ سو ایک خوبصورت اور شاندار ٹیمپل یہاں آپ کا منتظر ہے۔ دیکھیں اس وقت بھی اس کے گراس کو مینٹین کرنے کے لیے کام جاری ہے۔ آپ اس طرف دیکھیں، ادھر ایک خوبصورت سرخ پتھروں والی بلڈنگ ہے، ادھر سے واپس آ رہے ہیں۔ کیا ہے یہ انفارمیشن سینٹر ہے، اس پر کتابیں ہیں، لائبریری ہے، اور بڑی خوبصورت عمارت ہے، سرخ پتھروں والی، دیکھنے میں بہت شاندار بلڈنگ لگ رہی ہے، کمال۔ لوٹس ٹیمپل کا راستہ ہے جہاں سے لوگ کمال خوبصورت، ادھر ارد گرد کے منظر حیران، اس قابل تعمیر کو دیکھ کر آپ حیران۔ تو جناب جی، ہم اس راستے پر رواں دواں ہیں، بے شمار لوگ آج آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ یہ راستہ بھی آنے جانے والوں دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ادھر سے بھی، اور یہ لوہے کی تاروں سے اس راستے کو بند کیا گیا تاکہ لوگ گراسلان کی طرف نہ جائیں۔ اور ادھر خوبصورت جو پھول ہیں اور بڑی مینٹینڈ کیاریاں ہیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، لگ رہا ہے کہ چونکہ ورشپ پلیس ہے تو لوگ عبادت سمجھ کر اس کو مینٹین کرتے ہیں۔ سرکار کا عمل دخل اس میں پتہ نہیں کتنا ہوگا، لیکن یہاں کے اپنے جو متقرین ہیں
ان کا اس کو مینٹین کرنے کا بھی اپنا ایک ثواب سمجھ کے یہ دیکھیے جس قدر آپ قریب آتے جاتے ہیں اس کی خوبصورتی آپ پر مزید کھوتی چلی جاتی ہے۔ دلی کا موسم کل سے اسموگ آلود ہے اور مکمل دم چھائی ہوئی ہے، ایسا آپ کو لاہور اور کراچی میں کبھی کبھی لگتا ہے، اس طرح کا یہ ماحول ہے۔ تو خواتین و حضرات، جس خوبصورت لوٹس ٹیمپل کی عمارت سے ابھی ہم نکلے ہیں، یہ ایک عظیم الشان مذہبی مقدس عمارت ہے اور یہ بہائی مذہب ایک فل فلیج مذہب ہے، اس کی یہ عبادت گاہ ہے اور اس کا یہ یوں کہہ لیں کہ عظیم الشان ایک مقدس مقام ہے۔ اور جس عمارت سے ہم نکلے ہیں، اس کے لٹریچر کے مطابق جو بہائی عبادت گاہ ہے اس کا مقصد خدا کی عبادت ہے، اور یہاں خاموشی سے بیٹھ کر انسان کو اپنے پیدا کرنے والے کے لیے خاموش محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا ہے۔ بہائی عبادت کا تمام مذہب ملت کے لیے کھولا گیا ہے، اور غرض یہ کہ یہ ہر رنگ و ملت کے لوگ، تعلیم یافتہ، ان پڑھ، نوجوان، بچے، بوڑھے اور خواتین سب اس میں آ سکتے ہیں اور استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ نمونہ میں نے خود یہاں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ یعنی بظاہر یہ بہائی مذہب کی عبادت گاہ ہے، لیکن اس کے اندر ابھی 5 بجے اس کے لیے ڈور کلوز کر کے اعلان کیا گیا۔ پہلے باہر ہی سے بتایا گیا کہ 15 منٹ کے اندر پریئر ہوگی، 5 سے 5:15 بجے۔ اگر آپ اندر آنا چاہیں تو آ جائیں، ورنہ آپ باہر بھی انتظار کر سکتے ہیں۔ اور ان 15 منٹوں کا مطلب 15 منٹ ہی تھا، اور اس میں صرف بہائی مذہب نہیں، تمام برصغیر پاک و ہند میں جو بڑے مذاہب ہیں، ان 15 منٹوں میں ان سب کی تعلیمات اور ان سب کی جو مقدس کتابیں اور صحیفے ان پر نازل ہوئے ہیں، ان سب کی آیات کی تلاوت کی گئی۔ 4 لوگ تھے، 3 جن میں خواتین تھیں اور ایک مرد، اور ان سب نے گیتا کی آیات بھی پڑھیں، بائبل سے بھی اقتباس پڑھے، قرآن مجید کی آیات کی بھی تلاوت کی گئی، اور دیگر جو مذاہب ہیں جن کے اپنے اپنے صحیفے ہیں، ان سب کی آیات کی تلاوت کی گئی۔ یہ میں نے دنیا بھر کو گھوم کے دیکھا ہے، میں نے اس قدر کسی مقدس مقام کو جو ایک خوبصورت ٹورسٹ اٹریکشن بھی ہے، خاص طور پر صرف ٹورزم کے پرپز کے لیے استعمال ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یہ پہلی مقدس عبادت گاہ تھی جو اپنے مذہب کے پرچار اور اپنے پیغام کو پھیلانے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے بھی استعمال ہو رہی تھی۔ اندر جب ہم انٹر ہوئے تو باہر انہوں نے اس کے مین گیٹ کو بند کر رکھا تھا، دونوں سائڈوں پہ 4 لمبی لمبی لائنیں پہلے بنوائی گئیں، گیٹ بند رکھا گیا۔ جب سب لوگ کھڑے ہو گئے تو ایک خاتون نے اعلان کیا کہ یہ بہائی مذہب کی مقدس عبادت گاہ ہے، اور اس عبادت گاہ میں کا ایک مختصر تعارف کرایا، اس کے بارے میں بتایا، اس کے آداب بتائے، اس کے اندر داخل ہونے کے حوالے سے کچھ خاص SOPs کا ذکر کیا، بہائیت کا مختصر سا تعارف ایک اور نوجوان نے انگریزی میں بھی کروایا، اور اس کے بعد بتایا کہ اندر پیسفل ہو کہ آپ کو بیٹھنا ہے، جتنی دیر چاہیں آپ بیٹھ سکتے ہیں، یہ ذہنی سکون کے لیے ہے، اور یہاں آپ کو کوئی نہیں روکے گا، اور آپ جب چاہیں یہاں تشریف رکھیں اور جب چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ تو مجھے یہ طریقہ کار یعنی پہلی دفعہ کسی میں نے مقدس مذہبی عبادت گاہ میں دیکھا ہے جہاں بین المذاہب احترام اور انسانیت کی تقدیس اور انسانوں کے درمیان اور مذاہب کے درمیان اس حد تک باہمی احترام اور محبت کا جذبہ کہ آپ اپنی عبادت گاہ میں دیگر مذاہب کے پیغام کو بھی بیٹھ کر، ظاہر ہے یہاں جو لوگ آئے ہوئے تھے ان میں صرف بھائی نہیں تھے، سارے مذاہب کے لوگ موجود تھے، تو سب کو بہت اچھا لگا کہ قرآن پڑھا گیا، مسلمانوں نے سنا، بائبل سے پڑھا گیا، عیسائیوں نے سنا، گیتا پڑھی گئی، ہندوؤں نے سنی، اور بڑے مختصر وقت میں یعنی 2 منٹ میں انہوں نے اپنے اس کو مکمل کیا، اور جو انہوں نے اعلان کیا تھا اسی کے مطابق ہی اس کو پورا کیا۔ تو جہاں میں نے آپ کو اس عبادت گاہ کے حوالے سے کچھ بتایا، کچھ اور سیریل فیچر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عبادت گاہ براعظم ہندوستان کے یعنی سب کنٹیننٹ میں دنیا کی 7ویں عبادت گاہ ہے، اور اس عبادت گاہ کی تعمیر کے لیے زمین 1953 میں خریدی گئی تھی۔ یہ سارا رقبہ جو ہے یہ بہائی مذہب کے لوگوں کے چندوں سے دنیا بھر میں جو بہائی آباد ہیں ان کے اس سے خریدا گیا۔ اس کی تعمیر کا کام 21 اپریل 1980 میں شروع ہوا، اور یہ تمام ادیان اور قوموں کی یکجہتی کے لیے 24 دسمبر 1986 کو یہ کھولا گیا، اور یہ روحانی پاکیزگی کے اور اس کا ایک یعنی روحانی ترقی کا آپ کہہ لیں ہندوستان میں جو تمام ادیان سے تعلق رکھنے والا جو ایک طریقہ کار ہے وہ اس میں اپنایا گیا ہے۔ یہ عبادت گاہ ہندوستان اور دنیا کے تمام بہائیوں کے چندے سے بنی، اور اس میں ایک خاص ایک ہال بھی ہے جس میں دعا کی جاتی ہے، جس میں ابھی ہم نے بیٹھ کر دعا کی ہے، اور اس کی پہلی منزل پر
جو انتظام اور دفتر اور دوسری جانب لائبریری ہے، ساتھ میں ایک جلسہ اور سلائڈ کے لیے ایک ہال موجود ہے جس میں شوز کیے جاتے ہیں۔ تو جہاں میں نے اس بات گاہ کے بارے میں بتایا، کیوں نہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہائی مذہب کیا ہے اور اس کے سیلینٹ فیچرز کیا ہیں۔ تو بہائی مذہب ایک مستقل ایک عالمگیر دین ہے اور جس کا ظہور 1844 میں ہوا۔ بہاؤاللہ ایک نام ہے جو اس مذہب کے بانی ہیں، اور انہوں نے دین کا ایک نیا دور شروع کیا اور اسے ایک عالمگیر دین بنانے میں اپنی کوشش کی۔ وہ ایک معزز اور ممتاز ایک وزیر تھے ایران کے، 1817 میں 12 نومبر کو ان کے گھر میں پیدا ہوئے، اور آپ نے جو اس طرح کے لوگ کرتے ہیں کہ اپنی سہولت اور آسانی کی زندگی، ثروت کی خوشحالی کی زندگی کو چھوڑ کر ایک مشکل راستہ اختیار کیا اور ایک نئے دین کا اعلان جب کیا تو یہ قرار دیا کہ مذہب کوئی مطلق سچائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سبجیکٹو بات ہے، اور دین تمام زمانوں کے لیے مکمل نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر دور میں جب ایک مظہر الہی کا ظہور ہوتا ہے تو دین اس کے امر سے اور اس کے مطابق، اس دور کی ضروریات کے مطابق ترقی کرتا ہے، اور انسان کی روحانی ترقیات کا فروغ جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ تمام نوع انسان ایک ہے اور تمام کرۂ ارض ایک وطن ہے۔ یہ ان کی بیسک تعلیمات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ان کے حالات زندگی میں یہ ملتا ہے کہ آپ کو خدا کی طرف سے پہلی بار 1853 میں تجلی کا ظہور ہوا، اور اس کے بعد آپ کو بغداد میں جلاوطن بھی کر دیا گیا، جو سارے مذاہب کا اعلان کرنے والوں کے ساتھ عام طور پر ہوتا ہے۔ یہاں آپ نے 10 سال جو ہے وہ اس کے بعد اپنے میں یظہر اللہ یعنی اللہ کی ظاہر کردہ ایک چیز اور ایک شخصیت ہونے کا اعلان کر دیا، اور ان کے خیال میں آپ کے ظہور کی جو پیشین گوئیاں ہیں وہ تمام ادیان عالم میں پہلے سے کی گئی تھی۔ بس اس اعلان کے بعد پھر آپ کو قید کر دیا گیا، اور آپ 1868 سے زندگی کے آخری وقت تک فلسطین کے ایک شہر عکا میں قید رہے، جہاں آپ 1892 میں انتقال فرما گئے، اور آپ کی توجہ اس امر پر رہی کہ عالم اسلام تمام اقوام عالم کو متحد کیا جائے، اور آپ کی تعلیمات تمام نسلوں، انسانوں اور مذہبوں اور لوگوں کو ایک جامع مذہب پر متفق اور متحد کرنا، یعنی ون ریلیجن ون گاڈ کا جو فلسفہ تھا وہ انہوں نے دیا، اور مستقل ایک بشری اور عالمگیر صلح قائم کرنے پر ان کا زور رہا۔ تو بہائی دین کی آمد ہندوستان میں 1844 میں ہی ہو گئی تھی، اور بہائی مذہب کی جو خاص تعلیمات ہیں ان میں ہے کہ یہ خدا اور اس کے پیغمبروں کی یکجہتی کو مانتا ہے، سچائی کے اصولوں اور آزادانہ طریقے کی تلاش کی حمایت کرتا ہے، اور یہ مذہب جو عام پرستی کی اور مومل باتوں کی سخت تردید کرتا ہے، اور یہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ مذہب کا بنیادی اصول اشرف المخلوقات سے محبت کرنا اور سماج میں برابری پیدا کرنا ہے، اور اس کی دیگر تعلیمات میں یہ بھی شامل ہے کہ مذہب اور سائنس کو کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہیے۔ یہ مذہب مانتا ہے کہ مذہب ایک پرسکون اور ترقی پذیر سماج کی بنیاد ہے، اور مرد و عورت دونوں کے حقوق جو ہے وہ یکساں ہیں ان کے مطابق، اور ترقی کے بھی یکساں مواقع فراہم کرنے کی حمایت کرتا ہے۔ یہ بہت زیادہ امیری اور بہت زیادہ غریبی دونوں حالات کو ختم کرنا چاہتا ہے، لازمی تعلیم کی حمایت کرتا ہے، اور کسب کار اور حلال روزی کو عبادت کا درجہ دیتا ہے، اور بطور مددگار ایک بین الاقوامی زبان قبول کرنے کی بھی گزارش کرتا ہے، عالمی اور دائمی سکون کے لیے ضروری جماعتیں دنیا بھر میں فراہم کرتا ہے، اور ہندوستانی بہائی جماعت جو ہے وہ لگاتار دنیاوی اقتصادی اور سوشل ویلفیئر کے پروگراموں میں مصروف رہتی ہے۔ تو اس طرح کے خوبصورت جو ہے وہ ان کے جو ٹیمپلز ہیں ایک دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں، اور ساموا میں ایک ٹیمپل ہے، اسی طرح کا ٹیمپل ایک پاناما میں ہے، یوگنڈا کے شہر کمپالا میں ہے، امریکہ کے شہر شکاگو میں بھی اس طرح کا ٹیمپل موجود ہے، جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں بھی، اور آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں بھی بہائی مذہب کے ٹیمپلز موجود ہیں، اور یہ اسی طرح بین المذاہب ہم آہنگی اور احترام مذاہب اور احترام آدمیت و انسانیت اور فرقہ وارانہ اور بین المذاہب جو ہے وہ نفرتوں کو مٹانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور سارے مذاہب کو اپنے ٹیمپل میں نہ صرف یکساں ان کی تعلیمات کو پڑھنے اور پھیلانے کا موقع دیتے ہیں، بلکہ خود بھی کسی بھی قسم کی متنازع اور ایسی بات جو ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہو وہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ تھا اس خوبصورت ٹیمپل کا تعارف، بہائی مذہب کا تعارف، بہائی مذہب کی تعلیمات
بھائی مذہب کے بانی کے ابتدائی حالات زندگی کے بارے میں ایک مختصر اور جامع تبصرہ. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اور یہ ٹیمپل دونوں پسند آئے ہوں گے، اور ویڈیو کافی طویل ہو چکی ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو پر اپنے کمنٹ سے ضرور اپنے خیالات سے آگاہ کریں گے. والسلام، خدا حافظ.